الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 3 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے کیسے بلاول بھٹو کا ایک بار پھر پی ڈی ایم کو ایک بڑا چکمہ اور کیسے بلاول پھر پتلی گلی سے نکل گئے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سی ای سی میٹنگ کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ بتاؤں گا صحافی ہارون الرشید نے جہانگیر ترین سے ریلیٹڈ، عمران خان سے ریلیٹڈ کون سے انکشافات کیے ہیں، اس کو بھی آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا جو بنیادی اختلاف شروع ہوا تھا وہ تھا استعفوں سے ریلیٹڈ۔ جب قومی اسمبلی کے ریزگنیشنز کی بات آئی تو پیپلز پارٹی نے صاف طور پر انکار کر دیا، اور یہ انکار ایسے طریقے سے کیا گیا کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جو پی ڈی ایم کی باقی 9 جماعتیں تھیں وہ دیکھتی رہ گئیں اور پیپلز پارٹی اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پھر اجلاس کی ڈیٹ دی کہ ہم جو کور ایگزیکٹو کمیٹی ہے سی ای سی کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور اس کی ڈیٹ بھی انہوں نے 4 اپریل رکھی، اور 4 اپریل ان کو پتا تھا کہ 4 اپریل کو جو ہے وہ ایوان بالا خاص طور پر سینٹ کے لحاظ سے ایک اہم دن تھا، اور اس دوران سینٹ کا اجلاس بلایا جانا تھا۔ ان کو یہ بات پہلے کنفرم تھی، اس لیے انہوں نے اسی دن جو ہے وہ سی ای سی کی میٹنگ کو رکھا کہ ایک بار پھر ہم جو ہے وہ اسے ڈیلے کر دیں گے، ملتوی کر دیں گے، اور پھر یہ معاملہ ایک بار پھر ٹل جائے گا۔ اور یہی کچھ ہوا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کل سینٹ کے اجلاس کی وجہ سے ہم یہ میٹنگ ملتوی کر رہے ہیں، اور آگے کی ڈیٹ بھی اللہ جانے یہ لوگ کب دیں گے اور کب اس کو جو ہے وہ اس مدعے کو دوبارہ سے اٹھائیں گے۔ اصل میں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی طور پر اب یہ معاملہ دوبارہ سے ڈسکشن میں آئے، اور ایک بار پھر جس طرح میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی، ایک بار پھر جس طرح میڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، دوبارہ سے اس مسئلے کو جو ہے وہ اس میں جان ڈالی جا سکے، اور اس کا فائدہ نون لیگ کو ہی ہوگا، پی ڈی ایم کو نقصان ہے۔ پی ڈی ایم کا ایک بڑا اختلاف تھا ان باتوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اختلاف وہاں سے چلا، اور پھر یوسف رضا گیلانی کے حزب اختلاف کی جب اپوزیشن لیڈر کی باری آئی، پھر یہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا کہ کیسے 30 سینیٹر ان کے ساتھ ہو گئے اور باقی کے جو 27 سینیٹر تھے وہ نون لیگ کے ساتھ تھے۔ اگرچہ ان دونوں جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، اصولاً اتحاد کی صورت میں ان کو اکٹھے چلنا چاہیے تھا، لیکن یہ اکٹھے نہ چلے، بلکہ دونوں نے اپنی اپنی سمت لی، اور ایک نے اپوزیشن لیڈر ایک اور کو منتخب کر لیا، جبکہ دوسرے نے اناؤنس کر رکھا تھا، اعلان کر رکھا تھا، اس کا جو ہے وہ منتخب نہ ہوا۔ ابھی تک وہ معاملہ ریزالو نہیں ہوا، وہ حل نہیں ہوا، وہ حل طلب ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اللہ ہی جانے اب آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی حالات ہوں گے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں، آج جہانگیر ترین علی ترین کے حوالے سے انتہائی اہم دن رہا۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کیسے یہ لوگ بچنے کے لیے گرفتاری، جو ممکنہ گرفتاری تھی ان لوگوں کی، اس سے بچنے کے لیے آج انہوں نے رخ کیا سیشن کورٹ لاہور کا۔ وہاں پہ انہوں نے پری اریسٹ بیل اپلائی کی اور ان کو مل گئی، 7 اپریل تک ان کو جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی، اور اس تھرو یہ عارضی ریلیف ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ یہ گرفتاری سے بچ گئے۔ لیکن یہ جو ہے عارضی ریلیف ثابت ہوگا، یہ مستقل ریلیف جو ہے وہ اس حوالے سے ثابت نہیں ہوگا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی شخص بیل کے لیے اپلائی کرتا ہے، ضمانت کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو یہ کوئی مستقل چھوٹ اسے نہیں مل رہی، یہ جس کو بھی ملتی ہے، چاہے پوسٹ اریسٹ میں ہو، بعد از گرفتاری ہو، یا پھر پری اریسٹ ہو، دونوں صورتوں میں یہ اس کو عارضی سہولت ملتی ہے، عارضی ریلیف ملتا ہے۔ مریم نواز کا آپ کیس دیکھ لیں، اس نے نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے کیسے لاہور ہائی کورٹ کا رخ کیا، وہاں سے اس نے اپلائی کیا، اسے عدالت پتہ ہے کیوں دے دیتی ہے یہ ریلیف۔ عدالت میں جب کوئی شخص اس سلسلے میں جاتا ہے تو معزز ججز صاحبان کے سامنے جب وہ گراؤنڈز پیش کرتا ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میں قانون کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، میں آپ کی عدالت میں بالکل ہی جو ہے وہ لاوارث کھڑا ہوں، میں اپنا دفاع کرنا چاہتا ہوں متعلقہ اداروں کے سامنے، لہٰذا مجھے جو ہے وہ بیل پرووائڈ کی جائے، مجھے وہ ضمانت جو ہے وہ دی جائے۔ اس دوران انہیں جو ہے وہ لا یہ ریلیف دیتا ہے، جس کی بیسس پر عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، اور عدالتیں ان کو جو ہے وہ یہ ریلیف پرووائڈ کر دیتی ہیں۔ یہ بیل مختلف ہو سکتی ہے، مختلف کیسز میں مختلف بیلیں ہو سکتی ہیں، 15 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 10 دن 12 دن کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ان کے ساتھ یہی ہوا۔ صحافی ہارون الرشید نے آج یہ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو 2 باتوں پر ان پر غصہ ہے۔ ایک تو انہوں نے جب سینٹ الیکشن ہو رہا تھا
उस दौरान पीटीआई के मुखालिफ इन्होंने जो है वो सेनेट के जो इलेक्शन था उस दौरान सपोर्ट किया पीडीएम की जमातों को, खास तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को, और यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करने पर इस बात पर गुस्सा है। और दूसरी जो अहम चीज उन्होंने मेंशन की, उन्होंने कहा कि अब इसका जो राब्ता है, कांटेक्ट है, वो शहबाज शरीफ के साथ है। अगरचे शहबाज शरीफ कोटलखपत जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुसलसल ये राब्ते में हैं। और ये बात किसी तौर पर बईद भी नहीं है। आप एक जानिब देख लें, दोनों के बिजनेसेस भी सेम हैं, दोनों की शुगर मिल्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा दोनों का जो है वो लैंडलॉर्ड हैं दोनों। इस हवाले से भी एक इनके अंदर जो है वो एक कॉमन इनका इंटरेस्ट है, दूसरी जानिब सियासतदान है। तो ये इस वजह से इनका जो है वो बनता भी है। शायद किसी हद तक सहाफी हारून रशीद की बात सही भी हो, और इसी बेसिस पर अब जो है वो रिडार पर हैं, उनको टारगेट पर लिया गया है। नैब उनके हवाले से खास तौर पर इंक्वायरीज को भी वसअत दे रहा है, और आए दिन कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही है, आए दिन उनके हवाले से ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि उन पर ये शिकंजा जो है वो मजीद कसा जा रहा है। खास तौर पर उन्हें जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी अब बातें होने लगी हैं कि इन्होंने जितना भी ये माल कमाया है उस दौरान इन्होंने अपने मुल्क के साथ साथ बाहर भी इन्वेस्ट किया है, फौरन भी इसको इस रकूम को लेकर गए हैं, बाहर के ममालिक में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इस दौरान चूंकि इनके जो है वो जहांगीर तरीन यहाँ पे आने से पहले अमेरिका सेटल थे, वहां पर जो है वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, वहां पे इनके रिलेशंस हैं, वहां पे इनका बिजनेस है, ये वहां लोग जो है वो इनके ताल्लुकात हैं, लिहाजा ये उस बेसिस पर वहां पर जो है वो इस चीज को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यही लोग मुलविस नहीं हैं, बल्कि इनके साथ एक बड़ा माफिया है। इनका तो 20% का शेयर है, बल्कि 80% जो है वो इससे हट के एक और माफिया बैठा हुआ है, नून लीग का एक माफिया बैठा हुआ है। खास तौर पर हमजा शहबाज की जो शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, जो सट्टेबाजी जिसे कहा जाता है, जो प्राइस स्पेकुलेशन ये लोग करते हैं, उसमें एक बड़ा हाथ उन लोगों का है। और उन्होंने जो है वो उसको इस्तेमाल भी किया है किसी हद तक। फेक अकाउंट्स की बात आप कर लें, कैसे इनके मुलाजमीन के नाम पे कभी अकाउंट्स निकल आते हैं, और उनमें एक मुलाजिम की कितनी पे हो सकती है, उसमें जो है वो लाखों और करोड़ों की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जब सामने आती हैं तो हालात इंतहाई जो है वो कशीदा होने लगते हैं। इस हवाले से अब कम अज कम इदारे भी फैसला कर चुके हैं कि इन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना, इन्हें अब जो है वो कम अज कम जो है वो अब हालात के कटहरे में आना पड़ेगा, अब इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, और इस हवाले से इनको जो है वो सवालात के जवाब देना पड़ेंगे। खास तौर पर अब आने वाले दिनों में फजल रहमान से दिसंबर में नैब ने एक इंक्वायरी ओपन की थी, और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड उनसे उनको एक सवालनामा भी भिजवाया गया था। हमने अक्सर बताया कैसे 26 सवालात पर मुश्तमिल उनसे एक क्वेश्चनेयर पूछा गया था कि आया आपके इन फ्रंटमैन्स के साथ क्या रिलेशन है, आपकी प्रॉपर्टीज की क्या डिटेल है, आपकी किस किस सिटी में इन्वेस्टमेंट है। ये चीज जब सामने आएगी तो बहुत से इंकशाफ होंगे, और अब नैब उनके खिलाफ जो है वो मजीद एक्टिव होने जा रहा है। ये एक जो है वो अंदरूनी कहानी थी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।